بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پنجاب اسمبلی کے نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے منتخب اراکین اسمبلی نے جمعے کو حلف اٹھا لیا، جبکہ صوبائی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب سنیچر یعنی کل ہوگا۔ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس لاہور میں ہو رہا ہے۔ پاکستان نے نئی IMF پروگرام میں $6 ارب قرضے کی درخواست کرے گا۔ پاکستان پنجاب اور سندھ کی اسمبلیوں میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستیں، سنی اتحاد کی سیٹوں پر فیصلہ زیر التوا۔ تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے باہر پرامن احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ PTI کے مطابق عمران خان IMF سے مطالبہ کریں گے کہ بات چیت الیکشن آڈٹ سے مشاورت کی جائے۔ مبینہ کرپشن عدالت نے یوٹیوبر عمران ریاض خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے جمعے کو یوٹیوبر عمران ریاض خان کو لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا۔ DACI نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران ریاض کو 14 روز کی جسمانی ریمانڈ پر ان کے حوالے کیا جائے، تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عمران ریاض کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران DACI کے وکیل نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ عمران ریاض کے والد محمد ریاض کے خلاف DACI میں آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور ضلع چکوال میں واقع دہرابی ڈیم میں ماہی گیری کا ٹھیکہ انہیں پونے داموں حاصل کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ DACI کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انکوائری میں یہ بات بھی عیاں ہوئی ہے کہ محمد ریاض نے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی سے کی گئی کرپشن کی آمدنی سے اپنے بیٹوں عمران ریاض اور عثمان ریاض کے نام پر چکوال میں 14 مختلف جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ ان کے خلاف درج مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران ریاض کے والد نے اپنے بیٹے عمران ریاض اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دھونس، دھاندلی اور جعلی انتقالات کے ذریعے دہرابی ڈیم پر 222 کنال رقبہ اپنے بیٹے عمران ریاض اور عثمان ریاض کے نام پر رجسٹر کروا رکھا ہے۔ DACI پنجاب کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ انہوں نے 23 فروری کو عمران ریاض کو گرفتار کیا، ان سے دھاندلی اور کرپشن کے ذریعے حاصل کردہ جائیداد کے کاغذات اور سرکار کو پہنچائے گئے نقصانات کی برآمدگی کی جاننا مطلوب ہے۔ تاہم عمران ریاض کے وکیل نے عدالت میں کوئی بتایا کہ عمران ریاض کے خلاف مقدمہ خلاف قانون درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران ریاض کے والد کبھی سرکاری عہدے پر نہیں رہے اور ان کے خلاف مقدمہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت یا دستاویز موجود ہیں۔ سندھ میں ایک بار پھر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ایک بار پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کو نامزد کر رہی ہے۔ جمعے کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم مراد علی شاہ سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جماعت ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے غیر مسلم رکن صوبائی اسمبلی
نوید کو نامزد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نوید کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم ایک بار پھر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اس پورے ملک کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہوگا۔ IMF کو لکھا گیا خط ملکی مفاد میں ہوگا رہنمائی PTI بیرسٹر گوہر۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت صاف شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے اور الیکشن کمیشن فارم 47 کے تحت نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم آج IMF کو خط لکھیں گے اور ہر حال میں پاکستان میں قانون کی بالادستی اور رول آف لا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو خط IMF کو لکھیں گے وہ ملکی مفاد میں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ملک کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ریاست جمہوریت اور قانون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز PTI رہنماؤں کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی پارٹی کے سربراہ عمران خان کی جانب سے IMF کو خط لکھا جا رہا ہے جس میں عالمی ادارے کو موجودہ حالات میں ملک کو قرضہ نہ دینے کی درخواست کی جائے گی۔